السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد شفیق۔ آج ہم ایک نئے لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم CRPC کے مختلف موضوعات کو آسان اور تفصیلی انداز میں ڈسکس کریں گے۔ ہماری اس سیریز میں کوشش ہوگی کہ ہر لیکچر کو عام زبان، عام فہم میں بیان کرے تاکہ قانون کے طلباء، پروفیشنلز اور ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہو جو قانون کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم نے CRPC کا جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک یعنی آفینس، اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ موضوع میں نے کیوں سلیکٹ کی ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جرم کسی بھی کرمنل کیس کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی کرمنل کیس جرم پہ ہی شروع ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس کی تفتیش ہو، FIR کا اندراج ہو یا عدالت کی سماعت ہو، سب کچھ جرم کے تصور پر منحصر ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ جرم کیا ہے اور قانون میں اسے کس طرح بیان کیا گیا ہے، تب تک CRPC کے باقی حصے کو سمجھنا مشکل ہے۔ لہٰذا آج ہم اس لیکچر میں جرم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس لیکچر کا ایجنڈا جو ہے اس میں جرم کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ واٹ از آفینس، یعنی جرم کیا ہے، آفینس کی ایلیمنٹس کیا ہے، ٹائپس آف آفینس، اور ایکسیپشنز ہے کچھ جو ایلیمنٹس ہے آفینس کی 4، وہ کچھ کیسز میں نہ بھی ہو تب بھی آفینس کچھ کیسز میں ہوتا ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اینڈ پہ ہم اس کا جو کیس سٹڈی ہے ایگزامپل کے ساتھ وہ ایک دیں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکیں۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفینس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں کہ آفینس پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 40 اور CRPC کی سیکشن 4A میں اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ جرم یعنی آفینس کسی ایسے فعل یا کوتاہی کو کہتے ہیں جو قانون کے مطابق منع کیا گیا ہو، یعنی ممنوع ہو، جس پر سزا مقرر کی ہو، اس کو جرم کہتے ہیں۔ یعنی ہم آفینس کوئی عمل، ایسا عمل کرنا جو لا میں وہ عمل کرنے سے آپ کو روکا گیا ہو، یا ایسا عمل نہ کرنا جو لا کے تھرو آپ باؤنڈ تھے کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، تو اس چیز کو ہم کیا بولیں گے؟ آفینس۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرم وہ عمل ہے جو قانون کے خلاف ہو، جس پر قانون سزا دیتا ہو۔ فار ایگزامپل قتل ایک جرم ہے، چوری، دھوکہ دہی یا کسی کو بھی نقصان پہنچانا یہ جرم ہے۔ اب جرم کے جو ایلیمنٹس ہیں ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جرم کے 4 ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی جرم کو قانونی طور پر ثابت کرنے کے لیے یہ بنیادی 4 عناصر ہونا ضروری ہے۔ اس کی ایکسیپشنز بھی ہے، وہ میں اس کے بعد بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے ایکٹ سریا، اس کا مطلب ہے فزیکل ایکٹ یا ان لافل اومیشن۔ وہ جو عمل ہے اس کو ایکٹ سریا بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح ہم کہتے ہیں کسی بھی جرم کا ظاہری جو حصہ ہے، یعنی وہ عمل جو کیا گیا ہو یا وہ کوتاہی جو نہیں کی گئی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹ سریا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کا سامان چرایا تو چوری کرنا کیا ہے؟ ایکٹ سریا ہے۔ اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، مثلا ڈاکٹر کا مریض کا علاج نہ کرنا، یہ بھی ایکٹ سریا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے مینز ریا، یعنی جرم کی نیت۔ مینز ریا میں گلٹی مائنڈ اور انٹینشن۔ قانون کے مطابق جرم ثابت کرنے کے لیے یہ دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ مجرم نے جان بوجھ کر یا ارادے سے جرم کیا تھا، یعنی اس کا نیت تھا کہ میں یہ جرم کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سوچ سمجھ کر کسی کو دھوکہ دیتا ہے
یعنی کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ پتہ بھی ہے ہاں اس کو کہ میں یہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں اور پھر بھی وہ عمل کرتا ہوں، اس نیت کو اس کا منظریہ. کسی بھی جرم کے لیے جو دوسرا ایلیمنٹ ضروری ہے وہ منظریہ. پہلا ایکٹ ہونا چاہیے، دوسرا اس ایکٹ کے پیچھے جو انٹینشن ہے وہ بھی ہونا چاہیے. تیسری جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کنکرنس، یعنی عمل اور نیت کا آپس میں تعلق ہو، ایک ساتھ ہونے چاہیے، ہونا ضروری ہے یہ دونوں. جیسے اگر کسی نے بغیر ارادے کے کوئی نقصان پہنچایا تو جرم نہیں ہوگا، یعنی اس کا ارادہ نہ ہو تو وہ جرم نہیں کہلائے گا، کیونکہ نیت اور عمل کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا. یہ منظریہ ایکٹسریہ تو ہو گیا لیکن اس کا منظریہ نہیں تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا، اس کا نقصان کرنے کی نیت نہیں تھی. اور جو فورتھ ایلیمنٹ ہے وہ ہے کازیشن. کازیشن جرم کے عمل اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے درمیان کا تعلق ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، آپس میں تعلق ہونا چاہیے. جس طرح مثال کے طور پر اگر ہم کسی نے جان بوجھ کر کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچایا اور اس کے اس سے کسی کا مالی نقصان بھی ہو گیا جان بوجھ کر، تو یہ ہے کازیشن. اب ہم ایکسیپشن جو کیسز میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا وہ بتاؤں گا کہ یہ 4 ایلیمنٹس نہ بھی ہو تو کون سے ایسے offenses ہے، ایسی کیسز ہے جس کو پھر بھی آپ offenses بولو گے. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو اسٹرکٹ لائبلٹی offenses ہے اس میں منظریہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. جس طرح فار ایگزامپل ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے یا ناقص مصنوعات کی ناقص چیزیں آپ فروخت کرتے ہو، اس میں بھی آپ کا منظریہ نہ بھی ہو پھر بھی یہ آفینس ہی ہے، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ بھی ہو تو بھی یہ آفینس کہلائے گا. اور دوسری جو کیسز ہے وہ ہے نیگلیجنس بیسڈ آفینسز، یعنی غفلت پر مبنی جو جرائم ہے اس میں بھی آپ کا نیت موجود نہ بھی ہو تب بھی وہ آفینس ہی کہلائے گا. فار ایگزامپل آپ نے کسی کو غفلت کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا تو یہ جرم ہے، آپ نے غفلت کی ہے. جس طرح فار ایگزامپل ڈاکٹر کی لاپرواہی سے مریض کی موت ہو جاتی ہے، وہ یا گاڑی چلاتے ہوئے لاپرواہی کرنا اور حادثہ کرنا، تو یہ بھی اس میں آفینسز پھر بھی کہلائے گی، چاہے وہ 4 ایلیمنٹس میں کوئی مسنگ بھی ہو. اور تیسرا جو ہے وہ ہے وائکیریس لائبلٹی. وائکیریس کا میں اردو میں اگر بتاؤں، باہمی ذمہ داری کو وائکیریس لائبلٹی بولتے ہیں. یعنی اگر جرم کسی اور نے کیا ہو لیکن قانونی ذمہ داری کسی دوسرے پر عائد ہوتی ہو تو یہ بھی جرم مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کمپنی کا ملازم غیر قانونی کام کرے تو کمپنی ذمہ دار ہو سکتی ہے اس میں. اور اس کے علاوہ ایبسالوٹ لائبلٹی آفینسز جو ہے اس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر فیکٹری سے زہریلا مواد نکل کر لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ بھی اس میں بھی جو ہے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آفینس پھر بھی ہوگا اگر ایسا کوئی عمل پرفارم کیا گیا. اب ٹائپس آف آفینسز یعنی جرم کی جو اقسام ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. جرم کی ہم 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل آفینسز، دوسرا ہے بیلیبل اینڈ نان بیلیبل، اور تیسرا ہے کمپاؤنڈیبل اینڈ نان کمپاؤنڈیبل. وہ تیسرا جو کیٹیگری ہے وہ آفینسز. اب کوگنیزیبل، سب سے پہلے کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل کو ہم دیکھتے ہیں. کوگنیزیبل کا مطلب اردو میں ہوتا ہے قابل دست اندازی، یعنی پولیس ان جرائم میں بغیر وارنٹ کے کارروائی کر سکتی ہے. مثال کے طور پر قتل، ڈکیتی، ایسے جرائم جس میں پولیس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے، مجسٹریٹ کے وارنٹ کے بغیر ہی وہ
کارروائی کر سکتے ہو، جس طرح FIR کے کیسز میں پولیس کرتی ہے۔ اور دوسرا ہے ناقابل دست اندازی یعنی نان کوگنیزیبل۔ پولیس کو ان میں کارروائی کے لیے عدالت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر حتی کہ عزت یا معمولی جھگڑے جو ہے وہ ان کیسز میں پولیس عدالت کی اجازت کے بغیر ایکشن نہیں لے سکتی۔ اس کے بعد بیلیبل اور نان بیلیبل آفینسز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ بیلیبل کا مطلب قابل ضمانت اور نان بیلیبل کا مطلب ناقابل ضمانت۔ قابل ضمانت ایسے جرائم جن میں ضمانت آسانی سے دی جا سکتی ہے، یعنی اس میں آپ کا آفینڈر کا رائٹ ہوتا ہے ضمانت دینا۔ مثال کے طور پر معمولی چوری جو ہوتی ہے ان میں ضمانت آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور ناقابل ضمانت یعنی نان بیلیبل وہ آفینسز ہے جن میں ضمانت کے لیے عدالت جو ہے مشکل سے مل جاتی ہے ان میں بھی، لیکن وہ آسانی سے نہیں ملتی، جس طرح اس میں آپ کا رائٹ نہیں ہوتا ضمانت دینا۔ وہ عدالت کی ایک ڈسکریشن ہے کہ وہ ضمانت پہ رہا کرتا ہے، وہ جو جرم ہے اس کی نوعیت کو دیکھ کر ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے عدالت۔ مثال کے طور پر قتل کے جو آفینسز ہے اس میں کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل جو آفینسز ہے، کمپاؤنڈیبل کا مطلب قابل صلح اور نان کمپاؤنڈیبل کا مطلب ناقابل صلح۔ یعنی کمپاؤنڈیبل میں وہ جرائم جن میں فریقین کے درمیان سمجھوتے کی گنجائش ہو، یعنی آپس میں وہ صلح کرے یا معاہدہ کرے جس کی وجہ سے آفینڈر کو جس کے خلاف آفینس ہوا ہے وہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اور نان کمپاؤنڈیبل آفینسز وہ جن میں قانون معافی کی اجازت نہیں دیتا۔ فار ایگزامپل اگر کسی کے خلاف آفینس ہوا ہے وہ معاف کرے بھی تب بھی قانون اپنا راستہ لے گی، یعنی اس میں اسٹیٹ پھر ایک پارٹی بنے گی، اسٹیٹ اس کیس کو آگے چلائے گی۔ ابھی ہم سینیریو ایک کیس اسٹڈی ایگزامپل کے ساتھ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ کیس اسٹڈی فار ایگزامپل پرسن اے، مطلب ایک پرسن اے وہ انٹر ہوتا ہے بی کے گھر میں ود آؤٹ پرمیشن اینڈ ٹیکس دیئر بلانگنگ، مطلب کسی اے بندہ بی بندے کے گھر میں ود آؤٹ پرمیشن جاتا ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ اٹھا لیتا ہے ود آؤٹ پرمیشن۔ اب اس میں ایکٹس ریا کیا ہے؟ انٹرنگ دا ہاؤس اینڈ ٹیکنگ دا بلانگنگز، یہ ایکٹس ریا ہو گیا۔ اور مینز ریا کیا ہے؟ اس کا انٹینشن ٹو کمٹ تھیفٹ۔ اور آفینس، یہ آفینس ہے تھیفٹ کس سیکشن 378 آف PPC کے مطابق۔ تو کنکلوژن ہم اس طرح کریں گے کہ اس ٹاپک میں ہم نے کیا دیکھا کہ جرم کیا ہے، جرم کی ایلیمنٹس کیا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں جہاں ایلیمنٹس میں سے کچھ مس بھی ہو تب بھی وہ جرم مانا جاتا ہے۔ اب اس لیکچر کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ آپ کو میں اینڈ میں بتاتا چلوں کہ یہ موضوع CRPC سیریز کی ایک بنیاد ہے، کیونکہ ہر جرم کے پیچھے یہی تصورات کام کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ CRPC سیکشن وائز سٹارٹ کریں گے، لیکن CRPC تھوڑی سی کمپلیکس ہے، کوشش کریں گے کہ سیکشن وائز ہم کریں۔ مختلف طریقے ہیں، ہم ابھی آفینس کے بعد ڈائریکٹ آفینس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی پڑھا سکتے، لیکن اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ بتاؤ، ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، یا پھر اگر آپ کو سیکشن وائز ہے تو آپ کمنٹ میں نیچے انفارم کر دو تو ہم اسی پر عمل کریں گے۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کمی بیشی ہو تو کمنٹ میں کائنڈلی آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔